شہید حکیم محمد سعید کی یادیں اور باتیں۔ آج جو موقع ہے ان کی ولادت کا موقع اور خوشی کا دن ہے، اور اس موقع پر شہید حکیم محمد سعید کی طبی خدمات کے حوالے سے یہ تقریب رکھی گئی ہے، اور اس میں مہمان خصوصی سینیٹر مشاہد حسین سید تشریف رکھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر تقریب ابھی آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان سپیکرز ہیں جو یہاں سٹیج پر آئیں گے، اور خاص طور پر ہم شکریہ ادا کریں گے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کبھی کبھی بڑی کٹھن صورتحال پیدا ہوتی ہے جب ایک بشر کی تصویر بنانے کے لیے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، سارے الفاظ معنی سے عاری ہو جاتے ہیں، ساری روشنائی ماند پڑ جاتی ہے۔ آنکھ نے اس کو دیکھا ہوتا ہے، دل نے اسے محسوس کیا ہوتا ہے، کانوں نے اس کی آواز سنی ہوتی ہے، عقل نے اس کو سراہا ہوتا ہے، شعور نے اس کی شبیہ محفوظ کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انسان قلم کی نوک سے ہر دل کا درد رکھنے، اس کی یادوں کو پرونے اور لڑیاں بنانے میں قاصر نظر آتا ہے۔ جب سے جناب حکیم محمد سعید شہید ہوئے ہیں، میں نے ہزارہ بار ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے آنسو کوئی صورت نہیں بننے دیتے۔ آخر میں ایک درد آشنا گولی کا داغ لیے، پاک بازی کے مصفہ لباس میں ملبوس، بشر خاک و خون میں غلطاں تصور میں آ کے رک جاتا ہے۔ وطن کی خاک اور اس کا خون عجیب امتزاج ہے، عجیب دل گداز منظر ہے۔ یہ لکھا بشریٰ رحمان نے حکیم سعید شہید کے بارے میں۔ حکیم سعید شہید کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہیے کہ وہ گورنر سندھ بھی رہے، مشیر طب بھی رہے۔ ان کی طبیعت میں جو عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی وہ تو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھی ہے۔ بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان اتنا بڑا ہو اور وہ اس طرح سے عمل بھی کرتا ہو، اور شہید حکیم سعید پوری کی پوری اس کی مثال تھے۔ آپ واقعی ہی جس طرح کہنا چاہیے کہ انسانیت کی معراج تھے، اسی طرح سے ہی آپ کی شخصیت میں ہر وہ چیز، ہر وہ خوبی جھلکتی تھی۔ جس کی ادا ادا پہ ہو انسانیت کو ناز، مل جائے کاش ایسا بشر ڈھونڈتے ہیں ہم۔ حامی دین و ملت ہمدرد قوم کا، ایک مومن آدمی تھا یہ فرد قوم کا۔ میں اب یہاں پر استقبالیہ کے لیے دعوت دوں گی سابق وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی اور اب ڈائریکٹر کلینکل اینڈ سائنسز ہمدرد پاکستان، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں اور اس اچھے لمحات میں جمع ہوئے ہیں جب حکیم صاحب کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، حکیم صاحب کی یادوں کو محدود کرتے ہوئے صرف طبی خدمات تک لایا گیا، لیکن آپ کی طبی خدمات بھی اتنی ہیں کہ کسی ایک تقریر میں یا تقریب میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو بھی بہت محدود کر کے اور فوکس کر کے چند باتیں ہی کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں استقبال کروں گا محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، چانسلر ہمدرد یونیورسٹی اور صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، محترم سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، چیئرمین سینٹ ڈیفنس کمیٹی، محترم ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، وفاقی ٹیکس محتسب اعلیٰ، محترم حکیم رضوان حفیظ صاحب، سابق صدر قومی طبی کونسل، ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ڈین آف سوشل سائنسز اسلامک یونیورسٹی، محمد انور رضا صاحب، صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد، محترم امتیاز حیدر صاحب، ڈائریکٹر جنرل ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس، اطباء اکرام، مہمانان گرامی اور میڈیا سے وابستہ حضرات،
آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں تشریف لائے۔ اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب کی تمام تر چیزوں کو اور طبی خدمات کو محدود کرتے ہوئے آپ کا دوا سازی، مطب اور مطب کے لیے جو آپ کا انداز فکر تھا اور جو کوششیں کی طب و اطباء کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور جو نیک مقام اور مرتبہ دلانے کے لیے، اس کے سلسلے میں سب سے پہلے حکیم صاحب کی ایک تحریر سے ہی اقتباس میں پیش کرنا چاہوں گا، جو خاص طور پر شعبہ طب سے وابستہ حضرات یہاں موجود ہیں۔ اس میں ذرا سے دیکھیے، کیونکہ حکیم صاحب نے لاکھوں مریضوں کا علاج بلا معاوضہ کیا، اور مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب کے بعد کسی اور طبیب کے حصے میں وہ شہرت اور حذاقت نہیں آ سکی جو حکیم سعید صاحب کے حصے میں آئی، اور نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر آپ کی طبابت کو اور مہارت کو سراہا گیا۔ اس میں حکیم صاحب کا ویژن کیا تھا اور کس طرح سے مرض و مریض کے بارے میں ایک فکر رکھتے تھے، وہ تھوڑا سا میں پیش کروں گا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی ضمیر بڑی عجیب اور بڑی دلچسپ چیز ہے، اور اس کے بارے میں قطعیت کا کوئی حکم کبھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی ضمیر خدمت سے مسرور اور کسی کے کام آ جانے سے مطمئن ہوتا ہے۔ اس مسرت و اطمینان کی پستی یہ ہے کہ خدمت کو احسان کا درجہ دے دیا جائے، اور اس کی بلندی یہ ہے کہ خدمت کو فرض کا مقام حاصل ہو۔ افضل الاشغال خدمت الناس کا مفہوم اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ اس پستی کی حقیقت اور اس بلندی کے معاونیت کو سمجھنے میں نے کبھی غلطی نہیں کی ہے، اس لیے طب کو ذریعہ خدمت بنانے میں میری راہ سیدھی تھی اور اس میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ اسی تحریر میں آگے فرماتے ہیں آپ، میں اس اساسی حقیقت سے ہمیشہ آگاہ رہا ہوں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اور یہ کہ دست شفا بے لوسی اور بے نفسی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی طرح طب کی روایت عالی کو برقرار رکھنے، ان کو اور بلند کرنے کی حد المقدور کوشش کی ہے، اور طب کو از ابتدا تا این دم ایک فن کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، اسے کبھی پیشہ نہیں بنایا۔ یہ آپ کی فکر و سوچ تھی جس کے تحت کہ حکیم سعید صاحب ان بلندیوں پر پہنچے جو کہ آپ کے حصے میں آئیں، اور آج تک اور جب تک یہ طب باقی ہے آپ کی خدمات کو یاد رکھا جا سکے گا۔ حکیم صاحب نے طب اور اطباء کے حوالے سے جو سب سے پہلے جو کام آپ نے کیا وہ دوا سازی، کیونکہ طب اور اطباء میں یہ ایک رواج رہا تھا کہ ہر طبیب اپنی ضرورت کی حصے کی دوا سازی از خود کیا کرتا تھا، جو یقیناً وقت طلب بھی تھا اور دقت طلب بھی، اور ہر ایک کے لیے سہولتیں مہیا ہونا بھی مشکل تھا۔ حکیم صاحب نے اور آپ کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید صاحب انہوں نے اس طرح سے اس دوا سازی کو شروع کیا کہ ایک مشینوں کے ذریعے تمام جو گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اور بڑے پیمانے پر دوا سازی کر کے اور اس کو جدید طریقوں سے پیک کر کے اطباء کے مطبوں تک بھی پہنچایا تاکہ انہیں سہولت ہو، اور جس طرح ایلوپیتھک دوائیں جگہ جگہ اپنے اسٹورز پہ مل جاتی تھیں، وہ ایک طرح سب سے پہلے طبی یونانی میں ڈالی گئی، اور اس کی تقلید اب تمام دواخانے کرتے چلے جا رہے ہیں، جس سے کہ سہولتیں پیدا ہوئیں۔ تو دوا سازی کا یہ اطمینان، لیکن یہ کہ دوا سازی کے لیے جو ایک بالکل مقدس کتاب جو ہوتی ہے وہ فارماکوپیا یا یہ کہ قرابدین ہے۔ قرابدین ہمدرد کے حوالے سے اس جو قرابدین ترتیب دیا گیا، اس میں بھی حکیم صاحب کی حذاقت، مہارت اور جدید علوم تک ان کی پہنچ آشکارا ہے، کیونکہ یہ قرابدین جب سب سے پہلے ترتیب دیا گیا اس وقت میں بھی
ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا گیا جو کہ آج کے جدید تقاضے ہیں۔ اس سے پہلے تک گولیوں کے سائز جو قراردین میں لکھے جاتے تھے وہ مونگ، چاول یا چنا یا جنگلی بیر یا یہ کہ اس انداز میں ایک اندازاً لکھا جاتا تھا کہ اتنی بڑی گولیاں بنا لی جائیں۔ یہ پہلا قراردین جس کے اندر کہ باقاعدہ گولیوں کا وزن لکھا گیا کہ اس وزن کا اس شیپ کی اس طرح کی گولیاں بنائی جائیں گی۔ پھر اس سے پہلے تک ادویہ کو محفوظ کرنے کے وہ طریقے موجود نہیں تھے جس کی بنا پر بڑے پیمانے پر ادویہ ضائع ہو جاتی تھیں، تو اس کو محفوظ کرنے کے طریقے اس کے اندر اپنائے گئے اور ان کو شامل کیا گیا تاکہ وہ ضائع نہ ہوں۔ پھر پاؤڈر بنانے کے لیے اس کے لیے بھی عموماً کپڑے کا حوالہ دیا جاتا تھا کہ ململ میں کپڑے میں چھان لیا جائے یا ریشم کے کپڑے میں چھانا جائے تاکہ وہ کتنا باریک اور موٹا رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پہلا قراردین جس میں کہ باقاعدہ میش سائز یا یہ کہ چھلنیوں کے نمبر دیے گئے کہ کتنا پاؤڈر آپ کو کس طرح سے کرنا ہے تو کیا کچھ اس میں لحاظ رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں اور زیادہ جدید چیزوں کو ادویہ کے جو لیٹن نام ہیں طبی ناموں کے ساتھ اس کے لیٹن نام بھی اس میں شامل کیے گئے تاکہ بہت سی دوائیں ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن جب لیٹن ناموں تک پہنچ جائیں تو پھر صحیح دوا کی شناخت ہو سکتی ہے، تو اس کا اپنا لحاظ بھی رکھا گیا۔ کشت سازی بڑا ایک نازک مرحلہ تھا اور کشت سازی کے حوالے سے بہت کچھ غلطیاں بھی ہوتی تھیں اور ان کے ڈوز کا مقرر کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ کشتہ سازی کو کہ اس میں جو کچھ حرارت یا ہیٹ دے کر کسی دھات کو کشتہ کیا جاتا تھا تو وہاں بھی لکڑیاں بتلائی جاتی تھیں کہ بیری کی لکڑی کی آنچ دی جائے یا کیکر کی لکڑی کی آنچ دی جائے یا شیشم کی لکڑی کی، ان سب لکڑیوں کی آنچ الگ الگ ہوتی ہے۔ سب سے ہلکی آنچ بیری کی لکڑی کی ہے اور سب سے تیز کیکر کی لکڑی کی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اندازہ ہے۔ لیکن یہاں باقاعدہ ٹیمپریچر کنٹرول ٹیمپریچر کے ساتھ اس کو بنانا تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ طرح اس قراردین میں ڈالی گئی۔ اور کشتے عموماً اس کا جو ڈوز ہے وہ اندازے سے دیا جاتا تھا کہ چاول کے برابر استعمال کرا دیا جائے یا آدھے چنے کے برابر دیا جائے۔ تو یہاں ہمدرد نے سب سے پہلے ان کشتوں کو بالکل صحیح وزن کے ساتھ گولیوں میں تبدیل کیا اور تبدیل کر کے انہوں نے استعمال کیا کہ اس کے ڈوز میں کہیں کوئی آگے پیچھے کوئی بات ایسی نہ ہو سکے۔ تو کتنی ہی باتیں ہیں، اتنی فنی اور باریک باتیں ہیں جیسے کہ اطباء بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان سب کا اس میں لحاظ رکھا گیا۔ ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے اور طبیبوں میں بہت زیادہ مقبول بھی ہوئے۔ اور پھر دوسرا ایڈیشن بھی آیا اور الحمدللہ کہ اب تیسرے ایڈیشن پر نوبت ہے اور اس میں بہت کچھ اور مزید اضافے ایسے کیے گئے ہیں جو آپ کے نظر سے گزریں گے تو حیرت ہوگی کہ کہاں سے چل کر اور کہاں تک اس فن کو پہنچایا گیا۔ تو یہ وہ تمام باریکیاں اور باتیں ہیں۔ اس میں وقت لگا دوسرے ایڈیشن میں کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں تبدیل بھی ہوئی تھیں اور پاکستان میں کچھ قانون سازی بھی ہوئی جو ڈیپٹ نے اور اس نے کیا جو کہ بہت اچھا اس فن کے لیے رہا، کیونکہ قانون ہمیشہ کسی بھی فن کو آگے بڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں اور اس میں سے غلط لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ تو اس سب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی اور یہ خیال کیا گیا کہ اب جو دوا سازی ہو اس میں ان قوانین کا بھی پورا لحاظ اور احترام رکھا جائے جو اس فن کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح سے خدا کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے ہیں اور پیش کیا جائے گا، اس کو دیکھیں گے۔ اس میں حکیم صاحب کے بعد جس طرح سے بھی ڈاکومنٹری پیش کی گئی جو کچھ رہنمائی اور تنبیہ، بلکہ تنبیہ الغافلین جو سعدیہ صاحبہ کے حوالے سے ہم لوگوں کو حاصل رہی، اس کی وجہ سے اس کام میں تاخیر کے بعد بھی پوری کوشش کی گئی کہ اس کو اپنے مقام تک پہنچایا جائے اور تکمیل تک پہنچایا جائے۔ سعدیہ صاحبہ کے ہم شکر گزار ہیں اور ادارہ ہمدرد نے ایک ایسی خدمت یہ اطباء کے لیے کی ہے جس میں کہ بہت کچھ سہولتیں ہیں اور سب سے زیادہ اسٹینڈرڈائزیشن میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں افسرات کا، شکریہ۔